آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پسند کا رشتہ۔ آج میں آپ کے سامنے پسند کے رشتے کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ احکامات پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق و سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعات، جتنا آپ توجہ سے میری بات سنیں گے اسی قدر آپ اچھی طرح میری بات سمجھ پائیں گے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اور آزاد مرضی دی گئی ہے۔ اس آزاد ارادے اور مرضی کو قرآن اور سنت کے دائرے میں استعمال کریں۔ معزز سامعات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی عورت چاہے وہ کنواری ہو یا پہلے سے شادی شدہ ہو، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ معزز سامعات، عادتاً اور غالب طور پر گھر والے اپنی بیٹی کے لیے زیادہ مناسب رشتہ تلاش کر سکتے ہیں اور وہی اس کی تحدید کر سکتے ہیں کہ ان کی بیٹی کے لیے کون بہتر رہے گا، کیونکہ غالب طور پر بیٹی کو زیادہ علم نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے زندگی کا زیادہ تجربہ ہو سکتا ہے، اور بعض میٹھے اور بول اور کلمات سے دھوکہ کھا جاتی ہے اور اپنے عقل کے بجائے اپنے جذبات سے فیصلہ کر ڈالتی ہے۔ اس لیے لڑکی کو چاہیے کہ اگر اس کے گھر والے دینی اور عقلی اعتبار سے صحیح ہوں تو اپنے گھر والوں کے رائے سے باہر نہ جائے اور اگر ان کی رائے قبول کرے، اور اگر عورت ولی کے بغیر کسی اور سبب کے رشتے رد کرے یا ان کا رشتہ اختیار کرنے میں معیار ہی غیر شرعی ہو، مثلاً اگر وہ صاحب دین اور اخلاق والے شخص پر کسی مالدار فاسق کو مقدم کریں، تو اس حالت میں لڑکی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا معاملہ شرعی قاضی تک لے جائے تاکہ اسے شادی سے منع کرنے والے ولی کی ولایت ختم کر کے کسی اور کو ولی بنایا جائے۔ معزز سامعات، پسند کی شادی کرنا جائز ہے، البتہ پسند کی بنیاد اور معیار وہ ہونا چاہیے جو شرعاً مطلوب ہے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتے کی انتخاب میں مال، خوبصورتی، حسب و نسب اور دینداری میں سے دیندار کو ترجیح دینا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فافرز بذات الدين تربت يدك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اول اس کا مالدار ہونا، دوسرا اس کا حسب و نسب والا ہونا، تیسرا اس کا حسن و جمال ہونا، چوتھا اس کا دیندار ہونا۔ اس لیے اے مخاطب، تم دیندار عورت کو اپنے مطلوب قرار دو، خاک آلودہ ہو تیرے دونوں ہاتھ۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عام طور پر لوگ عورت سے نکاح کرنے کے سلسلے میں مذکورہ 4 چیزوں کو بطور خاص دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص تو مالدار عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، بعض لوگ اچھے حسب و نسب کی عورت کو بیوی بنانا پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک حسن و جمال عورت سے ان کی رفیقہ حیات بنے، اور کچھ نیک بندے دیندار عورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دیندار عورت کو ہی اپنے نکاح میں پسند کریں، کیونکہ اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کا نکاح توڑوا دیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک بچی تھی جس کا نکاح بچپن میں ہی کروا دیا گیا تھا۔ جب وہ لڑکی بلوغت تک پہنچی تو وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سارا واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح توڑوا دیا۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں، یہ نکاح باطل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو سب سے پوچھا جاتا ہے سوائے اس کے جس کا نکاح ہوتا ہے، اور والدین اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے پوچھ کر رشتہ کروائے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔